نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے 99 تک پڑھیں گے۔ اس میں پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کفار کی 3 اقسام ہیں۔ کفار کی پہلی قسم وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر اسلام سے پھر گئے، ان کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر اسلام سے پھر گئے، پھر توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، پھر ایمان کی طرف آ گئے، تو ان کی توبہ قبول ہے۔ اور تیسری قسم کفار کی وہ ہے کہ جو کفر میں گئے اور پھر کفر سے بڑھتے رہے اور انہوں نے توبہ نہ کی اور حالت کفر کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ذکر فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہ گمراہی کے اندر ہی چلتے جائیں گے۔ اس سے بعد جو 2 آیات آ رہی ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم بیان فرمایا ہے۔ تو ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے پہلی آیت میں کہ جو ایمان لائے اور پھر بعد میں انہوں نے کفر اختیار کر لیا، یعنی ارتداد اختیار کیا، مرتد ہو گئے اور حالت ارتداد میں ہی ان کی موت آ گئی۔ اور اس کے بعد جو تیسری آیت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جس نے ایمان کو قبول کیا، پھر شیطان کے غلبہ سے کفر اختیار کر لیا، لیکن دوبارہ توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے اور ان کے لیے جو سزا تھی تو اس کے لیے وہ سزا نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیفا، کیسے، یہدی اللہ، راہ دکھلائے اللہ، قوماً، ایسی قوم کو، کفروا، جس نے کفر اختیار کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول، کہ رسول، حق، سچ ہیں، وجاءہم، اور آئی ان کے پاس، وجاءہم البینات، واضح دلائل، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں راہ دکھلاتے، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ تو ہدایت کہتے ہیں راہ دکھلانا۔ ایک ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب دیکھیے کہ ایک آدمی آپ سے مثال کے طور پر کسی ہسپتال کا راستہ پوچھتا ہے کہ فلاں ہاسپٹل کہاں پر ہے، تو آپ اس کو مین روڈ تک لے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ سامنے ہسپتال نظر آ رہا ہے، اب کہیں تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا چلے جاؤ، سامنے ٹکر پر ہسپتال ہے۔ اور جب آپ اس کو وہاں سے چھوڑتے ہیں، آپ نے اس کو منع کیا ہے کہ دائیں بائیں کسی راستے پہ نہیں مڑنا، وہ پھر بھی دائیں بائیں مڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر گمراہی کو اختیار کر رہا ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح جب ایسے لوگوں کے پاس دلائل پہنچ چکے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے دل و جان سے اس بات کی تصدیق کی ہے، اس بات کی گواہی دی ہے کہ رسول بھی حق ہیں، اور ان کے پاس دلائل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے دلائل بھی پہنچ چکے، دین کے دلائل بھی پہنچ چکے، وحی کے دلائل ان تک پہنچ چکے، اس کے باوجود اگر وہ گمراہ ہوتے ہیں تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی راہ نہیں دکھلاتے۔ کہ جو شخص جان بوجھ کر گمراہی کو اختیار کرے، پھر اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت عطا نہیں فرماتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اور جو ہدایت کا طالب نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ کیا ہم ہدایت کو تمہارے ساتھ زبردستی لازم کر دیں گے، چمٹا دیں گے،
اور تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، یعنی ہدایت کو جو شخص ناپسند سمجھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ، ان کے، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، تو اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور فرشتے چونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اور جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اسی طرح جو انسان ہیں یا اہل ایمان ہیں تو وہ بھی ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے سرکش ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی کہ جو باوجود یہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے لیکن جب اللہ کے سرکشوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، سزا آتی ہے، تو پھر وہ بھی انہی کو کوستے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی سزا اس کی دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی، فرشتوں نے ان پر لعنت کی، اور سارے لوگ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہوا کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا اور اپنی اصلاح نہیں کی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں بھی وہ لعنت ان پر برستی رہے گی، اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے جو بندوں پر سزائیں آتی ہیں اس کے مختلف مقامات ہیں، دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، اور پھر آخرت میں۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے، قبر کا جب معاملہ ہوگا تو پھر قبر بھی ان کا وہ جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، اور حشر میں جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو ان کو اللہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی سایہ عطا نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں دائمی طور پر جہنم ان کو دے دی جائے گی۔ اور اہل ایمان کے لیے ہر جگہ پر رحمت کا معاملہ کیا جائے گا، دنیا کے اندر بھی رحمت کا معاملہ ہے، قبر کے اندر بھی رحمت کا معاملہ ہے، حشر کے اندر بھی رحمت کا معاملہ ہے، اور آخرت میں بھی رحمت کا معاملہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایمان والا اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں بھی چلا جائے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے نکال لیں گے، تو اس کو اللہ کی رحمت کا حصہ ملے گا، اور ان لوگوں کو کبھی بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ملنے والا نہیں ہے، یہ لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف، نہیں تخفیف کی جائے گی، تخفیف کا مطلب کم کرنا، کمی کرنا، نہیں تخفیف کی جائے گی، انہم، ان سے، العذاب، عذاب کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی درمیان میں جو ان کو عذاب ہو رہا ہوگا، جو سزا ہوگی، تو درمیان میں بریک نہیں آئے گا، درمیان میں کچھ رخصت نہیں ملے گی کہ اس وقت میں ان پر جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب ان کی ایک جلد جل جائے گی تو ہم ان کی جلد نئی پہنا دیں گے۔ دیکھیں کہ جب ایک آدمی ایک مصیبت میں رہتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس مصیبت کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو وہ مصیبت اتنی بڑی نظر نہیں آتی بلکہ مصیبت میں تخفیف لگنے لگتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس معاملے کو بھی ختم نہیں فرمائیں گے بلکہ ان کو نئی سے نئی جلد عطا کرتے رہیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہ ہو، وہ یوں نہ سمجھیں کہ ہم تو اس عذاب کے عادی ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے اب وہ یعنی یہ عذاب ہمارے لیے کم کر دیا گیا ہے،
لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، درستگی کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک انصاری نے پہلے ایمان قبول کیا، مدینہ منورہ کا تھا، ایمان قبول کیا، پھر وہ بعد میں مرتد ہو گیا اور بھاگ گیا، کہ ارتداد کی سزا تو قتل تھی لیکن وہ اس نے اپنے آپ کو بچایا اور بھاگ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، پھر دوبارہ وہ ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس نے ایمان کو اختیار کیا، پھر وہ کفر کو اختیار کیا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، یعنی کفر کے اختیار کرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی جس سبب سے وہ کفر کو اختیار کیا تھا اس سبب کو ترک کر دیا، اپنی درستگی کر لی، اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کا اصول اپنے بندوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک موت نظر نہ آ جائے، اس سے پہلے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کا حصہ نصیب فرمائے۔